بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از عتیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم اس اصول الشاشی میں آگے اس سبق کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس عبارت ہے، تو عبارت کو پڑھتے ہیں۔ وعلی ھذا، اور اسی پر یعنی اسی اصول کی بنا پر قال اصحابنا، ہمارے اصحاب نے کہا، ہمارے علماء، اصحاب سے مراد اذا نظر لصوم، جب کسی نے نظر مانی لصوم کسی روزے کی، یوم نہار کے دن، و ایام تشریق، اور ایام تشریق میں، یصح نظرہ، اس کی نظر صحیح ہے، لأنہ نظر بصوم، اس لیے کہ وہ یصح نظرہ، اس کی نظر صحیح ہے، لأنہ نظر بصوم، اس لیے کہ وہ ایک روزے کی نیت ہے، روزے کی نظر ہے، مشروع کی ہے، ٹھیک ہے، روزہ مشروع کی ہے، یعنی کہ وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ بِالصَّلَاةِ، اسی طرح اگر اس نے نماز کی نیت کی، فی الاوقات المکروہتی، اوقات مکروہہ میں، یصح صحیح ہوگا، لأنہ نظر بعبادت مشروعۃ، اس لیے کہ نظر ہے بعبادت مشروعۃ، یہ مشروع عبادت کی نیت ہے، لما ذکرنا، یعنی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے، ان النہی کے نہیں، یوجب بقاء التصرف، یہ نہیں ثابت کرتی ہے تصرف کے مشروع باقی رہنے کو، ٹھیک ہے، تصرف کے مشروع باقی رہنے کو، بقاء تصرف مشروعا، ولہذا قلنا، اور اسی لیے ہم نے کہا، لو شرع فی النفل، کہ اگر کسی نے شروع کی فی النفل، نفل نماز، فی ہذہ الاوقات، ان اوقات میں، لزمہ بالشروع، تو لازم ہو جائے گا شروع کرنے سے، وارتکاب الحرام، اور حرام کا ارتکاب، لیس بلازم، ارتکاب لازم نہیں آئے گا، للزوم الاتمام، پورا کرنے کے لازم ہونے سے، فإنہ، پس بلا شبہ، لو صبر حتی حلت الصلاۃ، اگر وہ صبر کر لے یہاں تک کہ نماز حلال ہو جائے، بارتفاع الشمس، آفتاب کے بلند ہونے کے ساتھ، وغروبہا، یا اس کے غروب ہونے کے ساتھ، اور اس کے غروب ہونے کے ساتھ، ودلوکہا، یا اس کے ڈھلنے کے ساتھ، ڈھل جانے کے ساتھ، امکنہ، تو ممکن ہو جائے گا، الاتمام بدون الکراہت، پورا کرنا، بدون الکراہت، بغیر کراہت کے، وبہ، اور اسی کے ساتھ، فارق صوم، اسی کے ساتھ جدا ہو گیا، نفل نماز کا حکم، یوم العید، عید کے دن کے روزے سے، فإنہ، پس بلا شبہ، لو شرع، اگر اس لیے کہ اگر اس عید کے روزے کو شروع کر لیا، فیہ لا یلزمہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو لازم نہیں ہوگا اس صائم پر پورا کرنا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، و محمد، اور محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن الاتمام، اس لیے کہ اتمام پورا کرنا، لا ينفک، یعنی عید کے دن کے روزے کا اتمام پورا کرنا جدا نہیں ہوتا، ان ارتکاب الحرام، حرام کے ارتکاب سے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ وعلی ھذا، اسی بات پر کہ افعال شریعہ کی نہیں مشروعیت کی بقا کا تقاضا کرتی ہے، ہمارے احناف نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یوم نہار میں اور یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نیت نظر مانے تو اس کی نظر صحیح ہے۔ یہاں تک کہ پہلے اس بات کو سمجھے۔ دیکھیں، افعال شریعہ سے نہیں، افعال شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا، ٹھیک ہے، آسان سی بات۔ افعال شریعہ کی نہیں، اب اس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن اس پر نہیں وارد ہو رہی ہے کسی وجہ سے، ٹھیک، تو جیسے روزے کا حکم دیا ہے شریعت نے، لیکن یوم نہار میں اس پر نہیں وارد ہو رہی ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے یوم نہار سے، تو اس طرح کے افعال جو ہوں گے وہ ہمارے احناف نے کہا کہ اگر کوئی آدمی یوم نہار میں اور ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نظر مانے تو اس کی نظر صحیح ہو جائے گی، یعنی احناف کے نزدیک کیا ہوتا ہے، بقا کا تقاضا کرتے ہیں نا یہ، تو کیونکہ روزہ بالذات مشروع ہے، لہذا یہ مشروع چیز کی نظر ہوگی اور درست ہوگی۔ اگر کسی نے یوم النہر میں، ہم نے کہا یوم النہر میں روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزے کی نیت کر لینا تو پھر اس کی نیت تو درست ہوگی ایٹ لیسٹ۔ اسی طرح کسی آدمی نے اگر اوقات مکروہہ یعنی طلوع، غروب اور استوا کے وقت نفل پڑھنے کی نیت منت مانی تو یہ نظر صحیح ہوگی، کیونکہ نفل بالذات مشروع ہے تو یہ مشروع چیز کی نظر ہوگی، ٹھیک ہے، نفل بالذات مشروع ہے تو یہ مشروع چیز کی نظر ہوگی، اگرچہ پھر یہ روزہ ان اوقات میں نہیں رکھے گا بلکہ دوسرے دن میں رکھے گا اور نماز بھی بعد میں پڑھے گا ان اوقات میں،
نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ نیت اس کی درست ہوگی، البتہ وہ کام جس میں اس ٹائم پرٹیکولر ٹائم میں جو منع ہے تو وہ بعد میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے روزے کی نیت کی ہے یوم نہر میں رکھنے کی، تو یوم نہر میں روزہ نہیں رکھے گا لیکن دوسرے دن رکھے گا، یعنی اس کے بعد جن دنوں میں حلال ہے اس میں رکھے گا۔ اسی طرح کسی چیز کی منت مانی وغیرہ جو بھی جو اس کا حلال بھی ہوگا وہ کرے گا، ولہذا قلنا، اور اسی وجہ سے کہ افعال شرعیہ میں مشروعیت باقی رہتی ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ کسی آدمی نے اوقات مکروہہ میں نفل شروع کر دیے تو شروع کرنے کی وجہ سے یہ نفل اس پر لازم ہو جائیں گے، کیونکہ ذات کے اعتبار سے نفل مشروع ہیں۔ کسی نے کیا کیا، یعنی کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، تو اس وقت نفل نماز شروع کر دی، ٹھیک ہے، نفل نماز شروع کر دی، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں یعنی کہ نفل نماز شروع کر دی نا، اب نفل نماز اس پر لازم ہو جائے گی شروع کرنے سے، البتہ اس کا ختم کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نفل نماز ہمارے نزدیک احناف کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ نفل کام کوئی بھی شروع کر دینا انسان، تو شروع کرنے سے وہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی نے نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا مثال کے طور پر، خدا نخواستہ، تو اب یہ نفلی روزہ اگرچہ پہلے اس پر ضروری نہیں تھا لیکن اب اس نے رکھنا شروع کر دیا تھا نا، تو اس پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی نے یہ ماقبل جو بات ہم نے کی کہ اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا، یعنی مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کا وغیرہ وغیرہ، تو اب وہ مکروہ نماز میں اس نماز کو تو توڑنا ضروری ہے، البتہ اس کی قضا کرنا ہو جائے گا، یعنی دوبارہ پڑھنا، کیونکہ آپ نے ایک کام کا ارتکاب کیا، اور جو ہے حناف کی دلیل اس میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، تو انسان گویا کہ یہاں پر اگر وہ نفل نماز کی یا کسی بھی نفلی کام کی ابتدا کر کے اس کو ختم کرے نا، تو اللہ تعالیٰ کے اعمال یعنی اعمال کو باطل کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ وارتکاب الحرام، یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ جو آپ نے کہا کہ اوقات مکروہہ میں نفل شروع کرنے سے لازم ہو جائیں گے، ان کو پورا کرنا ضروری ہے، آپ کا یہ قول درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرام کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ وہ اس طرح کے ان اوقات میں نماز پڑھنا حرام ہے، جب پڑھے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا، اور حرام کا ارتکاب درست نہیں ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال ہو رہا ہے، آپ نے جو کہا کہ جس نے اس کی ابتدا کر دی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور جب وہ پورا کرے گا تو حرام وقت میں وہ کام پورا کرے گا اور اس سے حرام کام کا ارتکاب لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب ہم نے جو کہا نفل کا پورا کرنا واجب ہے، اس سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا، کہ شروع کرنے کے بعد تھوڑی دیر صبر کرے، اسی طرح ٹھہرا رہے، یعنی خیرات کو لمبا کر دے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو رہا تھا تو طلوع ہو جائے، غروب ہو رہا تھا تو غروب ہو جائے، اگر استوا میں تھا تو سورج ڈھل جائے، تو پھر یہ اپنی نماز کو پورا کرے، تو یہ پورا کرنا بغیر حرام بغیر کراہت کے درست ہو جائے گا۔ صحیح ہے، یہاں پر ایک ہیلا ایک طرح کا سمجھ لیں، ہیلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ناجائز کام کے ارتکاب سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر اگر کسی نے ہمارے احناف پر جو اعتراض ہو رہا تھا کہ یہاں پر حرام کا ارتکاب لازم آ رہا ہے، تو ہم نے کہا اس کا جواب یہ دیا کہ اگر کسی نے نیت کر ہی لی ہے تو اب وہ مکروہ نماز میں نماز کی ابتدا کرے گا، اور تب یعنی کہ نماز اس نے ابتدا کر دی، اب مکروہ وقت آ گیا ہے درمیان میں، تو اپنی قرات کو طویل کر دے یہاں تک کہ سورج ڈھل رہا تھا تو ڈھل جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سورج طلوع ہوتا تو طلوع ہو جائے، وہ اپنی مکروہ حالت سے نکل جائے، اور پھر یہ اپنی نماز یعنی قرات کو مکمل کر کے وہ آگے نماز پڑھے، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ سے بیان کیا کہ ہماری اوپر والی تقدیر سے اوقات مکروہہ میں نفل اور یوم نحر میں روزے میں فرق ظاہر ہو گیا کہ اوقات مکروہہ میں نفل شروع کرنے سے تو ان کو پورا کرنا واجب ہوگا، لیکن یوم نحر میں روزہ شروع کرنے سے طرفین کے نزدیک اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نفل کو پورا کرے گا تو حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہماری اوپر والی جو تقدیر ہے نا مکروہ نفل نماز کو کیا کرے گا، اسی وقت میں کرے گا، لیکن مکروہ یعنی روزے کو اس وقت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور طرفین کے نزدیک اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نفل کرے گا تو پھر کیا ہوگا، حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا، جیسا کہ اوپر ذکر کیا ہے کہ روزہ پورا کرنے سے حرام کا ارتکاب لازم آتا ہے، کیونکہ روزہ کہتے ہیں سارا دن نیت کے ساتھ کھانے پینے جماع سے رکنا،
جب سارا دن رکا رہے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض لازم آئے گا، جو کہ حرام کا ارتکاب ہے. ٹھیک ہے، ایک طرح کا اعتراض بتایا گیا ہے کہ اگر رکا رہے گا، یعنی ہمارے نزدیک ایک اعتراض جو ہوتا ہے وہ اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ یوم نحر میں ہمارے نزدیک جو ہے نا، اگر روزے کا معاملہ ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ تمام جو ہے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، تمام وقت کو، پورے دن کو. تو اگر اس میں روزہ رکھے گا نا تو پھر کیا ہوگا، اس کی وجہ سے حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا لازم آئے گا، اس لیے روزے میں یہ صورت نہیں ہوگی. امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.